لرزہ دلوں میں سانس بھی اب خود سری کی ہے، لرزہ دلوں میں سانس بھی اب خود سری کی ہے، آمد جہاں میں سورج سے آشکار علی کا جلال ہے، سورج سے آشکار علی کا جلال ہے، گفتار کہہ رہی ہے کہ سیرت نبی گفتار کہہ رہی ہے کہ سیرت نبی کی ہے، اور اٹھے نقاب غیب ظہور امام ہو، اٹھے نقاب غیب ظہور امام ہو، صدیوں سے بس یہی تو دعا ہر صدی کی ہے، صدیوں سے بس یہی تو دعا ہر صدی کی ہے، اور جو بھی ملائے آل نبی کا ہے مدفعاں، جو بھی ملائے آل نبی کا ہے مدفعاں، اس کے لیے خدا سے دعا آشتی کی ہے، اس کے لیے خدا سے دعا آشتی کی ہے، میسم کی طرح جو بھی ثنائے علی کرے، میسم کی طرح جو بھی ثنائے علی کرے، اس کے لہو میں گویا مہک میسمی کی ہے، اور حوران خلد کرتی ہیں صلی اللہ کا ورد، حوران خلد کرتی ہیں صلی اللہ کا ورد، لب پر سناب میرے حسن عسکری، محشر میں ہم ہوں پرچم عباس کے تلے، محشر میں ہم ہوں پرچم عباس کے تلے، خواہش فقط یہ میری نہیں ہے سبھی کی ہے، سبھی کی ہے، اور حیدر کے روبرو نرکو کاردار میں، حیدر کے روبرو نرکو کاردار میں، یہ بات کوئی اور نہیں خودکشی کی ہے، خودکشی کی ہے، اور لے گا انہیں کا نور نظر آکے انتقام، لے گا انہیں کا نور نظر آکے انتقام، خائف جبی تو روح ہر ایک مرحبی کی ہے، اور سینے پہ جو نشان ہے ماتم کے رونما، سینے پہ جو نشان ہے ماتم کے رونما، بخشش انہیں کے ذریعے ہر ایک ماتمی کی ہے، کھاتے رہو تبرک مجلس یقین کے ساتھ، کھاتے رہو تبرک مجلس یقین کے ساتھ، جنت میں بھی کھاتے رہو تبرک مجلس یقین کے ساتھ، جنت میں بھی غذا یہی ہر جنتی کی ہے، اور لگتا ہے کہ قائل تبرہ اور تولہ کا ہوں حسن، قائل تبرہ اور تولہ کا ہوں حسن، یہ بات دشمنی کی نہیں دوستی کی ہے، عابد وہ لے لو ان سے،
الطاهرين المعصومين المبارك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني ضارب فيكم الصلاة كتاب الله وإبرة جشن کے بعد بریانی کا اہتمام نہیں تو وہ حضرات جو جلدی کھانا کھانے کے عادی ہیں وہ نماز پروگرام کے بعد سے یہاں موجود ہیں تو وہ شاعروں کو کچھ نہیں کہتے مقابلین کو بدوا دیتے ہیں کہ اللہ یہ لمبی تقریر کرنے بیٹھ گئے تو میرے مزاج سے آپ واقف ہے کہ جب اس قسم کا پروگرام ہوتا ہے مجلس کی سرکار حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں تو پونے 2 گھنٹہ میں نے مجلس پڑھی اور کیونکہ یہ جشن ہے اور کافی دیر سے جاری ساری ہے تو صرف 2 باتیں اگر اجازت ہو تو نور
دو باتوں میں نے واضح کیا ہے. مولا کے دور میں ایک شخص نے قرآن مجید کی متضاد آیتیں جمع کرنا شروع کی. متضاد آیتیں جو ظاہراً ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں. میں نے جملہ کہا ہے ظاہراً ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں. وہ اس نے جمع کرنا شروع کی. جمع کر رہا تھا کتاب کی صورت میں اور قرآن مجید کے تضادات کے نام سے کتاب لکھ رہا تھا. اس کا ایک شاگرد جسے وہ پتا تھا جو پڑھتا حصے تھا, جملہ کہہ رہا ہوں میں اندازہ لگاؤں گا, پڑھتا حصے تھا تصدیق امام سے کرتا تھا. یعنی علم اس سے پڑھتا تھا لیکن یہاں سے پڑھ کے پھر موقع سے جا کر تصدیق کرتا تھا. یار امام کی خدمت میں آ کے روزانہ تصدیق کرتا تھا کہ مجھے جو کچھ پڑھایا ہے وہ صحیح پڑھایا ہے کہ نہیں. تو جیسے شام کو امام کی خدمت میں آیا تو کہتا ہے کہ مولا ایسے ایسے میرا استاد فلاں قرآن مجید کے تضادات کو جمع کرتا ہے اور ایک کتاب کی صورت میں لا رہا ہے. امام فرماتے ہیں اچھا جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس سے پوچھنا کہ استاد یہ بتاؤ, جو دیوار سے لگے لوگ بیٹھے ہیں وہ فرمائیں, استاد یہ فرماؤ, اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ فرماؤ کہ تم نے جو آیت قرآن مجید سے نکالی اور اس کو دوسری آیت سے تصادم میں لے کر آئے کہ یہ آیت اس کی مخالف ہے, تو یہ پوچھنا کہ تم نے جو اس آیت کا مفہوم سمجھا ہے وہی مفہوم نازل کرنے والے نے بھی بیان کیا ہے. مفہوم تم نے سمجھا ہے, جو معنی مفہوم تم نے سمجھا ہے وہ اس بیان کرنے والے اللہ نے بھی وہی معنی رکھی ہے. اگر وہ کہتے کہ ہاں وہی معنی ہے, جیسے ڈاکٹر کو اسلام کہا کرتا تھا جیسے یہ خمیس کہا کرتا تھا یا ایک ذاکر نائب کے نام سے خمیس سینگ پر الٹی سیدھی باتیں اپنے تفسیر میں لائے کرتا ہے اور یزید کو اپنا بابا کہتا ہے. تو ہم تو کہا کرتے ہیں کہ اگر تم یزید کو اپنا بابا کہتے ہو تو یقیناً حشر حشر کو اسی کے ساتھ کرتا ہے. لہٰذا وہ کس قسم کی تفسیر میں لائے کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جو مفہوم میں نے سمجھا ہے وہی اللہ نے مفہوم لیا ہے تو پھر اس سے پوچھنا کہ اللہ نے تمہیں کب بتایا ہے. آواز آپ پیچھے سے نعرہ نہیں لگے گا, غور فرمائیے گا, کہاں پہ بتائیے اللہ نے تمہیں کب بتایا, تم نے کب وہی نازل ہوئی, اور اگر تم نے وہی نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے جھوٹا ہوا نہیں. پہلے جھوٹا ہوا ہے. لہذا آپ پوچھنا سے یہ آیا آ کر اپنے استاد کے سامنے بیٹھ گیا. جب درس ختم ہوا تو کہا کہ استاد میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے قرآن مجید کے تضادات کو جمع کیا ہے. آپ کو کہا کہ ہاں. کیا میرا سوال یہ ہے کہ جو مفہوم آپ نے لیا ہے مخالفت کا وہی مفہوم اللہ نے لیا ہے. تو فوراً پیشانی پر پسینہ آگے بات ہی نہیں ہوئی, کتاب نہیں گاڑی میں رکھی ہے نہ ہو میں ذمہ دار ہوں, آگے بات ہی نہیں کی اس نے. پیشانی پر پسینہ, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں پڑھایا کس نے.
شامل نہیں یہاں سے کوئی لفافہ ملے گا نہیں بلکہ دینا پڑے گا دینا پڑے گا. یہ خوشامد کی بات نہیں ہے. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو اس علاقے میں امام بارگاہ کی تعریف یہ کرتا ہوں کہ وہاں جیسے سام ہے مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اور ہمارے بچے میں نہ رہا ہے اور ایک جملہ کہتا ہوں جیسے ہی اس نے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیسے آیا جب تمہارے استاد کے ذہن میں آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے صحیح سوچا ہے مجھے کائنات کے استاد ہمارے حسن حسن کے مجھے امام نے بتایا تو اس نے اس کتاب کو جلا دیا اور وہ ارادہ ترک کر دیا. میں نے جہاں لے کر آیا آپ اتنی زحمت دی ہے آپ حضرات کو وہ صرف کس مسئلے کے لیے کہ اگر مولا ہدایت نہ فرما دے تو قرآن مجید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا. اگر مولا ہدایت نہ فرما دے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دیکھ لیجیے اس میں لکھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کہتا ہے ہم حفاظت کریں گے. ہم قرآن میں کہتا ہے ہم حفاظت کریں گے. اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کا نام نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت امام کر رہے ہیں. اللہ امام کہتے ہیں اس میں جو اللہ کے حکم سے انجام دیا کرتا ہے. اور سمجھ گا آپ اور میری طرح کے دو باتوں کو بتا دیا. ایک بات ہو گئی میرے اور آپ کی طرح کے مجھے تعلیم کر رہے تھے امام کی ایک جگہ بیٹھے ہوئے. آپ جانتے ہیں میرے استاد گزرے مولانا محمد قاسم زیدی صاحب. ان کا ایک فرمان ہے کہ وہ محفل وہ بیٹھک وہ نصب حرام ہے اگر ذکر اہل بیت نہ ہو. مولویوں کے پاس جاتے آتے رہتے ہیں
تیز رفتار قاسم کو بلایا اور لفافے کو بند کر کے کہا یہ لے جاؤ باپ کے پاس. ورک تو پورا تھا, سادہ تھا, اس نے تو صرف ویسے ہی کلام کو چلایا تھا جس میں سے آئی نہیں تھی, کالمی کا پورا چلایا تھا. اور اس کے بعد امام کے پاس دیکھ دیا. جیسے امام کے پاس پہنچا, امام نے قاسم سے کہا رکو. اسی وقت مولانا نے اس کے نیچے سب سے پہلے اس کا نام لکھا, پھر اس کے بابا کا نام لکھا. اس کا نام لکھا. نظم صاحب کے وہاں پہ اشعار لکھنے میں کام آئے, کہ نام لکھا, پھر اس کے باپ کا نام لکھا. اب مولانا نے سادہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں کہا تھا, باقاعدہ قلم سے لکھا, پڑھنے میں آ رہا تھا. اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات لکھے اور اس کے بعد لفافے کو بند کیا, اسی قاسم کو دے دیا. جب وہ وہاں پہنچا تو پھر اسی طرح سے لوگ جمع تھے, اہل بیت کی تعلیم کر رہے تھے. وہ بھی وہاں موجود تھا. قاسم نے کہا نہیں, مولانا نے فوراً جواب دے دیا. اس نے جواب کیسے دے دیا؟ جواب تو دے نہیں سکتے, کاغذ پہ لکھا ہوا ہے, کچھ نہیں تھا. جیسے اس نے لفافے کو کھولا تو سب سے پہلے اپنا نام, اپنے بابا کا نام پڑھا, پسینہ سب سے نیچے پیر پر پہنچ گیا. اس کے بعد جوابات لکھ کے دیتے نہیں, جیسا سوال تھا ویسا جواب. اب میں آخری مسئلہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا سوال کیا لکھتے تھے اس نے اندھے قلم سے, جواب مولانا نے کیا لکھتے ہیں روشن قلم سے. مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا سوال لکھے تھے, مجھے نہیں پتا کہ مولانا نے کیا جوابات لکھے ہیں, لیکن اس نے جب پہلے اپنا نام اور اپنے باپ کا نام پڑھا تو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اس نے جب اپنے باپ کا نام پڑھا تو فوراً گردن کو جھکا دیا, اس لیے اور جملہ کہا کہ میں ایمان کی امامت کا قائل ہو رہا ہوں. میرے بابا کے نام سے بھی واقف ہے, میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا, صرف اتنا کہوں گا جو مجھ پہ اہل بیت ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے, اور کچھ بھی اس کے باپ کا نام صحیح نہیں کہنا.
وہ ساجد کے پاس ہے